بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر عمومی عذاب نازل فرما دے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے جو شدید ظلم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور بالخصوص موجودہ جو صورتحال ہے غزہ کے حوالے سے ایسی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں کہ الامان والحفیظ کہ ایک عام انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ یعنی ایسی ایسی خوفناک قسم کی شہادتیں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے بچوں، بوڑھوں، خواتین پر کہ آپ میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا انسان اس حد تک گھٹیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ بچے کو دیکھتا ہے نہ خاتون کو دیکھتا ہے۔ ایسے سے شدید خطرناک قسم کے میزائلز اور آلات ان کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں پر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، جیسے کہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے شیئر کی ہے کہ اگر ظالم ظلم کرے اور لوگ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ تعالیٰ پھر سب پر عمومی عذاب نازل فرما دے۔ ایسا ممکن ہے، اللہ چاہے تو اب ایسا کر دے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا خیال کر رکھا ہے کہ کیا ٹائم یہ وقت اسی طرح گزرتا رہے گا کہ ان لوگوں پر، مظلوموں پر شدید ظلم بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور ہم لوگ اپنے اپنے ملکوں میں سکون سے پڑے رہیں گے؟ کم و بیش 60 مسلم ممالک ہوں، ان کی اپنی اپنی افواج ہوں، ان کے اپنے اپنے اقتدار ہوں، لیکن ان 60 مسلم ممالک کے گونگے حکمرانوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی فوجی مدد کرنا، مظلوموں کی ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنا، یہ باتیں تو بہت دور کی رہ گئیں۔ کوئی ایک مسلمان حکمران بھی ایسا نہیں ہے جس نے صرف اس ظالم جو مسلمان پر ظلم کر رہا ہے اس کی زبان سے مذمت ہی بیان کی ہو۔ ایسا بھی ایک حکمران ہمارے سامنے نظر نہیں آیا جس نے زبانی ہی ان کی مذمت کی ہو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ویسا کرتے ہیں۔ ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ کیا عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، جو چاہیں تو اس ظالم کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر گونگے شیطان بنے ہیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے۔ اگر یہ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر میں نے بتایا کہ وقت ایسا ہی نہیں گزرتا رہے گا کہ وہ لوگ اپنے مسلمان بیچارے ظلم کی چکی میں پستے رہیں اور یہ اپنے اپنے ملکوں میں سکون آرام سے پڑے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ہر گزرتا ہوا دن، ہر گزرتا ہوا گھنٹہ، بلکہ ہر گزرتا ہوا لمحہ جیسے جیسے ظالم مسلمان پر ظلم بڑھا رہا ہے، ویسے ویسے اللہ کی ناراضگی ان ظالم گونگے حکمرانوں پر، جو مسلمان حکمران ہیں، ان پر اللہ کی ناراضگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان پر وبال اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ ہم عام مسلمان ہونے کے ناطے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں تاکہ کل بروز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو؟ اس حوالے سے ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، وہ چند ایک باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے تاکہ کل بروز قیامت کی شرمندگی، ذلت و رسوائی اس سے بچا جا سکے۔ نمبر 2، اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان مسلمان ممالک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور ان پر اللہ اپنا عمومی عذاب نازل فرماتا ہے تو ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہیں ہم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چند ایک باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائے۔ چند ایک کام ہے، ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس نہ ایٹم بم ہے، نہ میزائل ہے، نہ کوئی ایسا اسلحہ ہے کہ ہم ظالم پر چلا سکیں، لیکن زبان تو ہے، قلم تو ہے۔ اسی طرح جہاں تک جس کی جو اپروچ ہے اس کو استعمال کر کے مظلوم کے حق میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ لہذا چند ایک کرنے والے کام وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمانوں کو ہمیں یہ چاہیے کہ بائیکاٹ کی مہم کو جو ہے وہ تیز سے تیز کر دیا جائے۔ جس قدر ہو سکتا ہے ان ظالموں کی پروڈکٹس استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی اس سے کیا ہوگا، ان کو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو 1 روپے کا بھی فرق نہ پڑے ظالم کو، کم از کم کم از کم کم از کم یہ تو ہماری طرف سے ہوگا نا کہ یا اللہ جو ہم کر سکتے تھے اس ظالم سے اتنی نفرت کا تو ہم نے اظہار کیا کہ ہم نے ان کی چیزیں بھی استعمال نہیں کی۔ اتنی نفرت تو کم از کم بندہ ان ظالموں کے لیے سینے میں لے کے اللہ کے بارگاہ میں جائے۔ ہم لوگ اپنے زبان کے چسکے بھی ابھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں
کہ جی یہ فلاں ان کی برانڈ کی بوتل اگر نہیں پئیں گے تو اپنے پاکستان کی بنی بوتلیں میں وہ ذرا مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ اور بھائی ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے جن پر شدید ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اپنی زبان کے چسکے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ان کی پروڈکٹس وغیرہ استعمال کرنا چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ موبائلز وغیرہ چھوڑ دیں، یہ بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے سوشل میڈیا ایپس جو ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو بھائی اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ موبائل ہو یا یہ سوشل میڈیا کے یہ ذرائع ہوں، موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ویپنز ہیں، لہذا ہتھیاروں کا کبھی بائیک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انہی اوزاروں کے ذریعے، انہی ہتھیاروں کے ذریعے ہم لوگ دشمن کا مقابلہ اس معنی میں کر سکتے ہیں کہ جو ہماری طاقت میں ہے، کم از کم ان ذرائع کے ذریعے دشمن کے ظلم کو تو ہم کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی تو آنکھیں کھل جائیں۔ لہذا ان ویپنز کے ذریعے ہم انہی مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، علماء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور انہی ویپنز کے ذریعے ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ کم از کم شاید اللہ تعالیٰ کسی یہ سوئے ہوئے حکمران کو جو ہے ہوش کے ناخن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ بائیک آؤٹ کرنا۔ جتنا مضبوط بائیک آؤٹ آپ کر سکتے ہیں کریں، اپنے گھر والوں کو تعلیم دیں۔ اسی طرح اس سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک عام اس پیغام کو کریں کہ بھائی کم از کم ان کی پروڈکٹس استعمال نہ کریں۔ بہت سی ایسی جو ہے وہ لسٹیں بن چکی ہیں، مستند جو بھی ادارہ ہو جس نے اس طرح کی لسٹ چایا کی ہو کہ یہ کمپنیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، ان سے آپ بالکل خود بھی، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، دوست احباب کو انہی ویپنز کے ذریعے یہ چیز عام کریں تاکہ لوگ ان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں کہ کل کی شرمندگی اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پہلا کام یہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو کوئی مستند ادارہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے فنڈ جمع کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں گے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے، کفن ختم ہو چکے ہیں، پانی کی وہاں قلت ہے، ہتھیار مجاہدین جو بیچارے وہاں چند ایک ہیں ان کے لیے ضرورت ہے، تو جو مستند ادارے، ہر بندہ نہیں، جو مستند ادارے ان کے لیے اس طرح فنڈ ریز کر رہے ہیں، ان کی جتنی میری آپ کی طاقت ہے، 50 روپے ہے، 100 روپے ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، جتنی مالی حیثیت ہے اس اعتبار سے ان کی مالی مدد کی جائے، اور خود بھی اور اپنے دوست احباب جتنا سرکل ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو وائرل کر کے لوگوں کا ذہن بنایا جائے کہ وہ بھی بہرحال جتنا ہو سکتا ہے اس فنڈ میں اپنا حصہ شامل کریں تاکہ کم از کم ہماری طرف سے ان مسلمان بھائیوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو مل جائے۔ دوسرا کام یہ۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جہاں مستند علماء احتجاج کی کال کرتے ہیں تاکہ ظالم کے ظلم کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھا جا سکے، مظلوم مسلمانوں کی آواز بنا جا سکے، تو ان کا ساتھ دیا جائے، اس چیز کو وائرل کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے جو پہنچ سکتا ہے وہاں پہنچ کے اس احتجاج کا بہرحال حصہ بنے۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں کہ جس حوالے سے جو اس کے علاوہ بھی آپ کی جو صلاحیت ہے، میری جو صلاحیت ہے، میں بول سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں، میں جو ہے جس طرح بھی میسج عام کر سکتا ہوں، اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ان مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے اور اس ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے جو ہے وائرل کریں، بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی اس سوئے ہوئے حکمرانوں کو کسی کی آنکھ کھول دے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آخر میں بس اتنی گزارش ہے کہ یہ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ حالات بہت زیادہ خطرناک جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور مزید خطرناک ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہاں سے کس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا قہر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے ہمارے اپنے مسلمان ممالک میں۔ اس حوالے سے کم از کم ایک دو کام وہ یہ، پہلا یہ کہ اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دیں، یعنی جتنے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے نمازی، اور اسی طرح مرد حضرات بالخصوص داڑھیوں کا اہتمام کریں، اسی طرح خواتین پردے کا اہتمام کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والا جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور وہ یہی ہے کہ جن کاموں کے کرنے کو حکم دیا ان کو کریں اور جن سے منع کیا ان سے باز آ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار عذاب کی صورت میں اگر نازل فرمائے تو کم از کم ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس عذاب کا حصہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ جو چند ایک باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو اور جو بھی اس کو سنتا ہے، دیکھتا ہے یا اس کو آگے پہنچاتا ہے، ہم تمام مسلمانوں کے اللہ حشر کے دن ان فلسطین مسلمان بہن بھائیوں بچوں کے سامنے
شرمندگی سے بچنے کا سبب بنا دے، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری جتنی طاقت ہے ہم نے اس حوالے سے جو ہے زبان بلند کی ہے، آواز اٹھائی ہے۔ آگے جتنے بھی بیچارے دوست احباب کوشش کر رہے ہیں، کوشش بہت حد تک مسلمان بیچارے اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی کوشش کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور جتنے سوئے ہوئے ظالم حکمران گونگے شیطان ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے نہ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔